قوم سمود آئی، انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا، تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا، اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی، جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی۔ نافرمانی نہیں چھوڑی، الٹے کام کو چل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتہ آیا، مکروا مکرن، انہوں نے مکر کیا، ومکرنا مکرن، ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، آج ان کا انجام دیکھو، انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا۔ پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا، یہ تاجر قوم تھی، فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی، جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا، جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا، دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا، تولنے میں زیادہ، ناپنے میں زیادہ، یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح تولو، صحیح ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جواب آیا، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، بس تم مسجد میں بیٹھ جا، ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے، اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں۔ کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو، کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا، میں روٹی کہاں سے کھاؤں۔ یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے، اور خالص بیچوں تو 50 روپیہ بچتا ہے، تو 50 روپے سے میرا کیا ہوگا، سبزی گوشت بھی نہیں آتا، اور 5 روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ میاں شعیب اپنے گھر بیٹھ جا، ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے۔ یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور، تو کاروبار کیسے ہوگا، جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے، خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے، ناپ تول میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے، اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے، بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے۔ یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا، پھر منڈیاں کیسے چلیں گی، پھر تجارت کیسے چلے گی۔ تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ کو راضی کر تو تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے، اور چل پڑے تو برکت، سبحان اللہ۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے۔ اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے، نہیں بچے گا فاقہ کریں گے، بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم تاجر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، ہم افسر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں، کسی بچوں کی ماں و عورت بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے، کسی کی بیوی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو، ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو۔ قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار، وہ مذاق اڑانے لگے، کاروبار کیسے ہوگا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، پھر بھوکے مر جائیں، اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، اس زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا، یہ آج کی بات کر رہا ہوں، پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، پھر یہ بجلی کے بل کہاں سے دیں، اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں۔ یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا
پھر کہاں سے کھائیں، پھر کہاں سے کمائیں؟ تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا کر، اپنی اللہ اللہ کیا کر، ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر۔ جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے، مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا، کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے، بددیانتی سے روک دے، سود سے روک دے، خیانت سے روک دے، تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے۔ یہ پہلی کافر قومیں تھیں، ان پہ ایک ایک عذاب آیا۔ یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے، لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے، تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے۔ اخذتهم الرجفۃ، زلزلہ، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ، چیخ، اخذهم عذاب یوم الذلہ، بارش کس چیز کی؟ انگاروں کی بارش۔ ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے، وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی اتنی برف پڑی ہوئی تھی، اتنی اتنی، یعنی تقریباً 3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، ایسا ٹھنڈا علاقہ۔ اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی، وہ جھلس گئے، تڑپ گئے، آبلے پڑ گئے۔ تو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی، اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا۔ اس کا ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا، اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی، اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا، پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے، اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔